نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المبين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مبارکباد کی رعایت ہے اور ہمارے امام صاحب کی بھی جو ہے کاوش محنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ کی بھی بہت بہت محنتیں ہیں۔ آپ یہاں بھی تشریف لائیے تاکہ میں آپ کی نورانی عرفانی چہرے دیکھ کر بھی کچھ بیان کر سکوں، چونکہ مومن کا چہرہ اگر دیکھ لیا جائے محبت کے ساتھ تربیت اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی محنت ہے، کاوش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا پروردگار کی عطا فرمائے۔ دنیا دار کی بس کی تو کسی کے ہے نہیں، مگر پروردگار ہی اس کو اس کی جزا نصیب فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام لوگ جتنے حاضر ہیں اور جتنے ہونا چاہتے تھے نہیں ہو پائے، پروردگار جميع مسلمانوں کو اور بالخصوص اس گاؤں والوں کو بردار دکھاتے ہوئے مدینہ دکھاتے ہوئے یہ ویڈیو نہ بنے تو اچھا بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اصل میں ویڈیو کا مسئلہ بہتر بتا رہے ہیں، یہ بچہ کے ساتھ رہیے، راہ میں ملا اور راہ میں جب ملا راستے میں کال کی تو میں منع نہ کر سکا، اگر میں کوئی بہانہ بھی بناتا ہوں میری غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ محترم حضرات، آپ کے چمکتے اور دمکتے چہرے دیکھ کر یہ تو احساس ہو گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ قوم کل بھی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھی اور آج بھی تیار ہے۔ اور بالخصوص یہ محفل آپ نے سجا کر کے پیغام دے دیا لوگوں، ہم نے دنیا کی محفل کو نہیں سجایا، مدینے کے داتا کی محفل کو سجایا۔ محترم اللہ، سب سے پہلے آئیے ہم نبی اور آل نبی کی بات کریں، طرف پر روتے پاک ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ طیب آواز بلند محترم اللہ، ہم عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد اول کتاب العقائد صفحہ نمبر 134، سطر نمبر 14، 15، 16، 17 کی حدیث میں پاک آقا کریم کے پاس ایک دیہاتی آیا، آ کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ کا غلام میرے پاس گیا۔ اختیار رسول دیکھیے، آپ کا غلام میرے پاس گیا اور اس نے کہا ہے یا رسول اللہ کہ میں کلمے کو پڑھوں۔ تو سید ابرار دو جہاں کے سلطان نے کہا اس نے ٹھیک کہا ہے کلمے کو پڑھوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے یہ بھی کہا کہ میں نماز کو قضا کروں۔ میرے آقا نے فرمایا صحیح کہا ہے، اس نے نماز کو قضا کروں۔ پھر کہا تھوڑی دیر کے لیے یا رسول اللہ، اس نے مجھ سے کہا کہ میں روزہ بھی ادا کروں۔ آقا کریم نے فرمایا ٹھیک کہتا ہے، روزہ بھی ادا کروں۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اگر صاحب استطاعت میں ہو جاؤں تو حج بھی کروں۔ تو میرے آقا نے فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، تمہیں حج بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ دیہاتی آقا کریم کی بارگاہ میں آیا، آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ آپ کا غلام میرے پاس آیا ہے اور آ کر کے اس نے کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ دوں. میرے آقا نے فرمایا کلمے کو پڑھ دو. عرض کیا یا رسول اللہ, اس نے روزے کو کہا, آقا نے فرمایا روزہ رکھ لو. عرض کیا یا رسول اللہ, اس نے حج کو بھی کہا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ حج بھی ادا کرنا ہوگا. یا رسول اللہ نمازوں سے میں پڑھوں گا, بدل میں کیا ملے گا؟ روزوں کو میں ادا کروں گا, بدل کیا ملے گا؟ یا رسول اللہ کلمے کو ادا کرنے کے بعد ارکان اسلام پر اگر میں عمل کر لوں گا تو بدل میں مجھے کیا ملے گا؟ سید ابرار کا اختیار دیکھیے, وہ جہاں کے سلطان کا اختیار دیکھیے. وہ آقا جو رہتے زمین پر ہے, حکومت آسمان پر ہے. وہ آقا جو رہتے زمین پر ہے, اگر اشارہ کرتے لوگ کہتے رہتے ہیں زمانے بھر کے لوگوں ایک پیغام تم نے دینا شروع کر دیا ہے, چاند کی باتیں کرتے ہیں, دنیا والوں کو اسی طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمانہ چاند تک چلا گیا, زمانہ دور تک چلا گیا. مگر میں کہتا ہوں لوگوں, زمانہ کتنی بھی آگے تک چلا جائے مگر قسم خدا کی یہ زمانہ محمد عربی کے قدموں سے آگے نہیں ہے. اللہ خود یہ زمانہ کہتا ہے کہ زمانہ اتنی آگے بڑھ گیا ہے, چاند تک چلا گیا ہے. یہ سائیکولوجی کے پڑھنے والے, یہ بایولوجی کا ایجاد, یہ ٹیکنالوجی کا ایجاد کرتا, یہ نوجوان پروفیسروں سے پڑھنے والے بچے یہ ہمہ وقت کہہ دیا کرتے ہیں اور بے ساختہ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں. اور لوگوں تم جانتے ہو زمانہ چاند تک چلا گیا اور ان کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں, مگر میں پیغام دیتا ہوں اور لوگوں تم ان کے قریب نہ جاؤ جو چاند تک چلے گئے. آؤ اس نبی کے قدموں میں جس نبی کے قدموں میں جا دیا گیا. لوگوں اس نبی کے قدموں میں آ جاؤ جس نبی کے قدموں میں جان دیا گیا. محترم حضرات, میں وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ذہن حاضر ہے کہ نہیں؟ اللہ سلامت رکھے تمام لوگوں کو. اور حق بات آپ قبول کیجئے گا, چونکہ حق بات ہمارا ہر کسی کو کڑوی لگتی ہے, مگر جو قبول کر لے نا تو محترم حضرات کبھی کبھی اس کی زندگی پر انقلاب آتا ہے. بلکہ کیا کہہ رہا تھا یہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ تمام عملوں کو کر لوں گا, بدل کیا ملے گا؟ تو میرے آقا کا جملہ دیکھیے, اختیار رسول دیکھیے اور تڑپ جائیے گا پیارے. اور میرے نبی بڑے لجپال ہے, بڑے مہربان رسول ہیں. اور لوگوں اگر نبی کا ہم کلمہ پڑھ لیں نا اور محمد عربی سے محبت کر لے, نبی کے فرمان پر عمل کر لے تو میرے نبی بڑے لجپال میں بدلہ دے دیا کرتے ہیں, دیر نہیں لگاتے. اگر آقا کریم کی کوئی بات مان لی جائے نا تو سید ابرار بہت تیزی سے بدلہ دیتے ہیں. سبحان اللہ, ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. میرا آقا کہتے ہیں لوگوں چہار دیواری اگر تمہاری چھت پر نہ ہو تو تم اوپر نہ سویا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ تو میرے آقا فرماتے ہو سکتا ہے نیند میں چلنے کی بیماری ہو سکتا ہے نیند کے غلبے کی بنیاد پر تم گر جاؤ. اگر لوگوں تم گر گئے نا تو تمہیں درد بعد میں ہوگا, مدینے والے کو احساس پہلے ہوگا. اتنی محبت میرے نبی کرتے ہیں, کیا اس نبی کے لیے ہم نیندوں کو قربان نہیں کر سکتے؟ کیا اس نبی کے لیے اپنی زندگی کو ہم نبی کے لیے وقت نہیں کر سکتے؟ میرے آقا کریم کرتے ہیں. اور صحابی کیا پوچھ رہا ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کہا ہے آقا میں نے کلمے کو ادا کر لیا ہے, کیا کروں, میرا بدلہ کیا ہوگا, بدلے میں ملے گا کیا؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں اور صحابی سن لے, اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمے کا پڑھنا یہ تیری ذمہ داری تھا, نمازوں کو ادا کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے, حج کو ادا کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے, روزوں کو ادا کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے, ان تمام عملوں کو کر کر زندگی کو گزارنا یہ تیری ذمہ داری ہے, اور اس کے بدلے میں جنت دلانا محمد اس کی ذمہ داری ہے. محمد اتنی محبت میرے آقا. محترم حضرات کلمے کی بات آ گئی, اللہ اکبر. میں کہہ رہا تھا بات چھڑی تھی درود پاک سے. درود پاک سے میں یہ کہہ رہا تھا روزہ نماز ہم ادا کرتے ہیں, کہہ نہیں سکتا کوئی قبول ہے کہ نہیں قبول, کوئی نہیں کہہ سکتا. نماز فجر ہم پڑھتے ہیں, کہہ نہیں سکتے مقبول ہے کہ نہیں, بھئی ادا ہم نے کر دی ہے, قبول کرنے والی ذات پروردگار کی ہے کہ نہیں, پروردگار کی. مگر محترم حضرات آپ ذہن نشی بات کو رکھیے گا, نبی اور نبی پر درود پڑھنے والے کا مقام کیا ہے, اس کو ذرا سماعت تو کیجیے, رب پہ کہیے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. محترم حضرات جیسے ہی ہم نے نماز کو ادا کیا, نماز میں کچھ ہم قیام بھی کرتے, قرات بھی کرتے, رکوع بھی کرتے, سجود کرتے, قاعدہ عاقلہ کرتے, خروج بھی سنی کرتے.
کرتے کہ نہیں کرتے؟ مگر محترم حضرات قیام کرنے کے بعد ابھی بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ثبوت ہے کہ نہیں، مگر فقہائے کرام فرماتے ہیں لوگوں اگر تم نے نمازوں میں قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجود کر لیا، قاعدہ آخرہ کر لیا، سجود کر لیا، تو قیام کرنے کے بعد اس کے بعد جب تم رکوع کرتے ہو نا تو اس وقت تک تمہیں علم نہیں ہوتا، مگر جیسے ہی سجدہ کیا پھر خروج بسنوئی کر لیا، اس کے بعد اگر دل میں یہ خیال آ گیا لاؤ اللہ کی عبادت کو پورا کر دیا ہے، پروردگار کے فرض کو ادا کر دیا ہے، آؤ اب نبی کی بارگاہ میں درود بھی پڑھ لی جائے، تو فقہا فرماتے ہیں ایسے وقت میں درود پڑھنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے اعلی حضرت، ہمارے اہل سنت، اللہ سلامت رکھے جی، اللہ تعالیٰ تمام کو سلامت رکھے، پروردگار تمام کو میرے آقا کریم کو لوگوں اگر یہاں بیٹھ کر تم ذکر رسول کرو گے، ذکر رسول کو سنو گے، میں کچھ نہیں دے سکتا، یہ مت سمجھنا کہ مولانا اوپر بیٹھ کر ہمیں بتا رہے ہیں ہم کیا کریں، یہ اوپر ایسی کوئی سوچ نہ رکھنا، کوئی بڑا نہیں ہے، سچ تو یہ ہے سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا مولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو مجھے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر محترم حضرات، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں کچھ نہیں دے سکتا، مگر یقین کرو اگر نبی کے نام پر سبحان اللہ یہ ہاتھوں کو دراز کرو گے نا تو میں دوں یا نہ دوں مگر ایک چیز تمہیں ضرور مل جائے گی، گنبد خضرا کی سنہری جالیوں سے نجات کا پروانہ، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ محترم حضرات، یہ تو میں نے درود پاک کے متعلق بات کہی تھی، بات کی ابتدا کرنے سے پہلے محبتوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور طلب کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی پہلے اسے سمجھ لیجیے، اگر بات آیت کریمہ کا مفہوم آپ کی بات سمجھ میں آ گیا، آپ کے ذہن میں گھر کر گیا تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس آیا، کیا ہے؟ بے شک تمہارے پاس آیا، کیا؟ اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب، کیا آیا؟ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آیا۔ یاد رکھیے نبی کی بشریت پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی بشر ہے، مگر ایسے بشر ہے کہ سید الابو البشر بھی ہوگی ہے۔ اب رہی بات دوسری نور کی، اللہ نے نور کو وضاحتاً کہا اور کہا کہ محبوب نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا، نام لے سکتا تھا، مگر مولا نے اپنے محبوب کو نور کہہ کر کہا۔ محترم حضرات، اگلی بات نبی نور کیسے اسے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا کہ نہیں رہتا؟ محترم حضرات، 4.25 ماہ کے بعد محبتوں کے ساتھ گفتگو، تختی دل پر لکھ کر کے لے جائیے، کچھ لے کر کے جائیے، جب بیٹھے ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے تو محترم حضرات صوفیہ فرماتے ہیں اور فقیوں نے بھی فرمایا، فقہائے کرام نے، کہ ہر بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا پیدا ہونے کے بعد ٹوڑ ہوتا ہوتا کہ نہیں ہوتا، مگر نبی کونین جب پیدا ہوئے تھے تو آقا کے ٹوڑ ہوتا کیوں ہے؟ وہ ٹوڑ ہوتا کیوں ہے؟ محترم حضرات وجہ یہ ہے کہ ماں جو لقمہ کھاتی ہے، کھانے کے بعد محترم حضرات آپ جانتے ہیں ماں کے اس لقمے کو منہ کے ذریعے بچے کے نہیں کھلا سکتا پروردگار، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاک کھاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ناپاک بچے کو نہیں کھلا رہا، ماں کے پیٹ میں ناپاکی سے اور رزق حرام سے مولا ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ اور ایک اور نقطۂ نظر میرے ذہن میں آئی، بات دے رہا ہوں آپ کو، ذہن نشین کیجیے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کچھ دن قیام کرتا ہے، کچھ دن رکوع میں رہتا ہے، یا فقہا فرماتے ہیں کچھ وقت، لیکن جیسے ہی وہ بچہ سجدہ کرتا ہے اللہ سجدے کی برکت سے اسے دنیا کا اللہ سجدے کی برکت سے اسے دنیا نصیب فرماتا ہے۔ محترم حضرات، آقا کریم جب پیدا ہوئے ٹوڑ نہیں تھا، وجہ کہ آقا کریم کہاں سے کھاتے ہوں گے؟ منہ سے تو پروردگار نہیں کھلا سکتا۔ تو محترم حضرات، سنیت کی جان، عشق کی پہچان امام احمد شہزادہ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں ہے نے نور تیرا سب گھرانا۔ محترم حضرات، یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس میں
کہ آقا کریم نور ہے۔ محترم حضرات، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ ارے تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ ارے تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، ارے تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ اور یا نبی، جب سے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا، با خدا پیچھے میرے سارا زمانہ ہو گیا۔ یا نبی، جب سے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا، با خدا پیچھے میرے سارا زمانہ ہو گیا۔ اور وہ جہنم میں کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، مہربان جس میں محمد کا گھرانہ ہو گیا، مہربان جس میں محمد کا گھرانہ ہو گیا۔ اور سنگ مرمر کی یوں نہ تعریف کر تو مجھ سے آنسوؤں سے گر پیام محبت لکھ دوں۔ سنگ مرمر کی یوں نہ تعریف کر تو مجھ سے آنسوؤں سے گر پیام محبت لکھ دوں۔ ارے جھک جائے گا تاج محل بھی چومنے کو وقت ہو جائے۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ اس شاعری کے بعد میں نے کیا کہا؟ سنگ مرمر کی یوں نہ تعریف کر تو مجھ سے آنسوؤں سے گر پیام محبت لکھ دوں۔ ارے جھک جائے گا تاج محل بھی چومنے کو، ٹوٹے ہوئے پتھر پر گرنامے محمد لکھ دو۔ اس لیے کہ ہر تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، ارے جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو، پھولوں کا حسن تو مل گیا، پھولوں کا حسن تو مل گیا حضرت یوسف کو۔ خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ محترم حضرات، میں نے کیا کہا؟ اللہ نے نور کہا ہے۔ اب محترم حضرات، اگلی چیز اللہ نے کتاب کا۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد قرآن۔ قرآن کون سا؟ جب قرآن پاک نازل ہوا نا، تو اس سے قبل محترم حضرات، آقا کریم سے بھی قبل بات ہے کہ دنیا اندھیروں میں، اللہ اکبر، ایسے اندھیروں میں تھی کہ بھائی بھائی میں جھگڑا رہتا تھا۔ یہ جھگڑا کبھی ختم ہوتا ہی نہیں تھا، آپس میں ایک دوسرے کے گریباں پکڑ لیتے تھے۔ محترم حضرات، زندگیاں ختم ہو جاتی مگر ان کے جھگڑے کبھی ختم نہ ہوتے تھے۔ یہ تاریکی نے ان کے انسانیت کے سینے پر بسیرا کر لیا تھا۔ ایسا نازک وقت تھا، مگر اللہ کے نبی جب پیدا ہوئے، اس سے بعد تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریمہ دیا۔ آپ جانتے ہیں محترم سامعین، نبی پاک اللہ کے رسول جو ہے نا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی قرآن کو تیزی سے پڑھتے تھے، عرض کرتے تھے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو میں بھول جاؤں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو بھولے گا نہیں، اس لیے کہ یاد کرانے والی ذات پروردگار کس کی ہے؟ یاد کرانے والی ذات پروردگار کی ہے۔ اے محبوب تو بھولے گا نہیں، عرض کرتے ہیں پروردگار اور بھی کتابیں نازل ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں مجھ پر جو قرآن نازل ہوا، اے پروردگار ایسا تو نہیں ہوگا یہ قرآن کو تحریف تو نہیں کر دیا جائے گا، اس کو مٹا تو نہیں دیا جائے گا، اے پروردگار کہیں قرآن کو پس پشت تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ رب قدیم نے فرما دیا محبوب ارے قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے، اے محبوب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اوروں پہ کتابیں نازل ضرور ہوئی ہے، صحیفے نازل ہوئے ہیں، مگر اوروں کی ذمہ داری ہم نے نہیں لی۔ اس کو جو قرآن دیا ہے اور خود نبی کونین فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے تمام نبیوں کو صحیفے دیے، بعض کو کتابیں دی ہے، مگر اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی۔ مگر لوگوں اللہ نے مجھ کو وہ قرآن دیا کہ جب تک وہ رحمان رہے گا مجھ میں نازل ہونے والا قرآن۔ تکبیر تکبیر پتہ چلا دو چیزوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں پروردگار نے کیا۔ ان دو چیزوں سے قبل آپ دیکھیے گا، اب محترم حضرات چلیے اس زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے۔ یاد رکھنا سب سے اول نبی ہمارے ہیں، بولو بولو تو آپ کو بولو، سب سے اول نبی کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں، اور سب سے آخری نبی ہمارے ہیں۔ لیکن بظاہر سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پوری دنیا کو جو وجود ملا ہے کس کی بنیاد پر ملا؟ سید ابرار کی بنیاد پر ملا، سید ابرار کی بنیاد پر ملا۔ لیکن محترم حضرات جب دنیا کو بنایا نا تو نبی کے نور سے بنایا، اور جب بناتا تھا بنانے کی ترتیب کیا تھی جانتے؟ اللہ جب بناتا تھا نا آخری حصے کو نور محمدی کو نور محمدی کو ملا، یعنی نبی کا نور ہے
اسی سے دنیا کا وجود ہوا، مگر اس نور کے ٹکڑے کو جو آخری رہتا تھا اللہ پھر نور میں ملا دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ اپنے نور سے دنیا کو بنا سکتا تھا، مگر پروردگار یہ چاہتا ہے لوگوں میں نے پوری دنیا کو اپنے محبوب کے نور سے اس لیے بنا دیا تاکہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی کونین پر ہمارا احسان ہے، اللہ اکبر ہمارا احسان ہے۔ لوگوں میں نے دنیا کو اپنے نبی کے نور سے اس لیے بنا دیا تاکہ پوری دنیا پر احسان نبی کا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ نبی کا احسان رہے اور کسی کا احسان۔ جب نبی پیدا ہوئے محترم حضرات، اس سے قبل تاریخی آپ جانتے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، آدم کے زمانے میں آقا کا ذکر، نوح کے زمانے میں آقا کا ذکر، زکریا کے زمانے میں آقا کا ذکر، حضرت محترم حضرات الیاس کے زمانے میں آقا کا ذکر، میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، زمانہ چل رہا ہے۔ اللہ پر کب ہو رہا ہے جانتے ہیں؟ اللہ پر نبی پیدا ہو رہے ہیں، مگر میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا والے آقا کو یاد کر رہے ہیں۔ محترم حضرات اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ آپ نے یہ جلسے کو سجا کر یہ پیغام دے دیا لوگوں، ہم نے دنیا کی محفل کو نہیں سجایا، آقا کریم کی محفل کو سجایا ہے۔ اللہ پر رقص کی محفل کو نہیں، سرور کی محفل کو نہیں سجایا، ہم نے آقا کریم کی محفل کو سجایا ہے۔ اور جو زمانے والے اگر رقص کی محفل کو سجاتے ہو تو تم سجاتے رہو، سرور کی محفل کو سجانا ہے تو تم سجاتے رہو، مگر سن لو تمہاری رقص کی محفل سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ کی محمد سے وفا ہے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کرم دے رہے ہیں، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے محترم حضرات یہ دمدماتے چہروں نے یہ پیغام دے دیا، یا رسول اللہ ہماری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ آپ ہیں، اور میرے آقا آپ ہی کے نام سے ہماری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے ہی نام سے ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ اگر دن نکلتا ہے تو آپ کا نام ہوتا ہے، اور دن چھپتا ہے تو میرے آقا آپ کے نام سے چھپتا ہے۔ اے میرے آقا ہماری زندگی کا مقصد آپ ہے، میرے آقا اگر دوپہر ہے تو تمہیں یاد کر رہے ہیں، دن کا وہ کوئی سا بھی حصہ ہو میرے آقا تمہیں یاد کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ملے آقا تمہیں یاد کرتے ہیں، اگر غم ملے آقا تمہیں یاد کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کتنے ہی اچھے انداز میں کہا تھا کہ نہ زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ، ارے جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی جب چوٹ لگے دل پر مدینے کی طرف دیکھ۔ میرے آقا کا ذکر پہلے زمانے میں ہوتا رہا۔ ایک واقعہ سنا کر میں آقا کریم کی پیدائش کے ہی متعلق ہے، 1000 سال قبل، کتنا 1000 سال پہلے نبی کی پیدائش سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ذہن نشی بات کیجئے، جس کا نام تبا اول حمیری ہے۔ کیا نام ہے؟ تبا اول حمیری۔ کیا نام؟ آپ بولیے تبا اول حمیری گزرا ہے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ جہاں جہاں جاتا تھا نا تو اپنا نام چھوڑ کر کے جاتا تھا، اور جہاں جاتا لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے، اس کی شان کو دیکھتے، اس کی شوکت کو لوگ دیکھا کرتے تھے، اور جہاں لوگ جمع نہیں ہوتے نا اس کو برا لگ جاتا تھا، وہاں کے لوگوں کو یہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ محترم حضرات ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کعبۃ المکرمہ میں آ گیا ہے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تبا اول حمیری کے ساتھ لاکھوں کا مجمع رہا کرتا تھا۔ آقا کریم کی شان طیبہ تو دیکھیے محترم حضرات، جیسے وہ تمام جگہ گھومتا اس کی شان کو لوگ دیکھتے اور دیکھنے کے لیے قریب آ جاتے تھے، لوگ اس کو دیکھتے اور وہ مسرور ہو جاتا ہے۔ مگر قسم خدا کی جب بات آتی ہے آمنہ کے لال کے شہر کی، جب بات آتی ہے سکت ابرار کے شہر کی، تو یہ آتا تو ضرور ہے، 1000 سال پہلے آیا، مگر مکہ المکرمہ میں جب آیا نا تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ آیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، کشم و کش میں آ گیا کہ یہاں لوگ کیوں نہیں آئے، اس نے قسم کو اٹھا لیا ہے اب میں یہاں کے لوگوں کو مٹا دوں گا۔ توجہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یا رسول اللہ، اس نے کہا اب میں مٹا دوں گا، محترم حضرات یہاں کے خداموں کو قتل کر دوں گا، اتنا کہا تھا۔ محترم حضرات اس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے بہت ہی علاج کرا لیا، طرح طرح کے علاج کرا لیے، زمانے بھر میں گھومتا رہا مگر اس کی ناک کا خون نہ رکتا تھا۔ ایک عالم ربانی سے ملاقات ہوتی ہے، عالم فرماتا ہے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا پریشانی ہے؟ عرض کرتا ہے حضور والا میری آنکھ میں سے خون جا رہا ہے، میری ناک میں سے خون جا رہا ہے، میرے کان میں سے خون
کیوں جا رہا ہے؟ حضور کچھ کرم فرما دو۔ اس دور کے عالم ربانی نے کہا تھا تم زمینی دوائیں کر رہے ہو، ارے یہ بیماری تو تمہیں آسمانی لگ چکی ہے۔ یہ ہے آقا کریم کے شہر کی بات ہے۔ اللہ اکبر جیسے ہی کہا ہے نا تو اس نے کہا ذرا سوچو اور تدبیر تو کہو، تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا ہے؟ تو بس خیال آ گیا ہاں میں نے کچھ غلط کیا ہے، میں نے کعبۃ المکرمہ کو مٹانے کی بات کی تھی، میں نے وہاں کے خدام کو مٹانے کی سازشیں کی تھی۔ اللہ اکبر یہ کہنا تھا، اس عالم ربانی نے کہہ دیا تمہیں توبہ کرنی ہوگی، توبہ جب استغفار تم کرو گے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر یہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، جو کان کا خون نہ رک رہا تھا، جو ناک کا خون نہ رک رہا تھا، جو ناک کا خون نہ رک رہا تھا، اس کی توبہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے خون کو روک دیا ہے۔ محترم حضرات وقت جا رہا ہے، شب روز گزر رہے ہیں، اب محترم حضرات ہوتا یہ ہے یہ بیٹھا ہوا ہے، اب بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اور لوگوں چلو چلو مدینہ شریف ہم چلتے ہیں۔ وہ مدینہ کے ذکر کب ہو رہا ہے؟ 1000 سال پہلے آقا کریم کے شہر کو یاد کیا جا رہا ہے، یہ آقا کا شہر ہے۔ محترم حضرات آج لوگ کہتے ہیں وہ شہر آنا ہے، یہ شہر آنا ہے، میں کہتا ہوں مدینہ سب سے آنا ہے۔ اللہ اکبر آقا کے مدینہ جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس نے کہا چلو یہاں حاضری ہو گئی اب ہم چلتے ہیں، مگر اس عالموں نے کہہ دیا تھا اب ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا تم امیر نے تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ بھائی میرے ساتھ آئے ہو، میرے ساتھ ہی چلو نا۔ تم عالموں نے کہا تھا مدینے کی اس مٹی سے ہمیں جہاں کے سلطان کی خوشبو آ رہی ہے، آقا کے کردار کی خوشبو آ رہی ہے، آقا کے اخلاق کی خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، تبا نے کہا پھر کرنا کیا ہوگا؟ انہوں نے عرض کیا تھا حضور والا ہمیں چھوڑ جاؤ۔ محترم حضرات انہوں نے کہا تھا تم نبی کو پالو گے، آقا کریم کو پالو گے؟ تو اس عالم نے جواب دیا تھا او بادشاہ سن لے، اگر زندگی رہی تو آقا کریم کو پالیں گے، اور اگر نہ پا سکے تو ہو سکتا ہے ہماری قبریں بن جائے اور آقا پیدا ہو، آقا اس مدینے میں گھومیں گے، ان کے قدموں کی دھول ہماری قبروں پر آقا کی نشانی ہوگی، آقا کی برکت یہ ہوگی کہ آقا کے قدموں کی دھول جن قبروں پر لگ جائے گی اللہ تعالیٰ ان قبروں میں رہنے والوں کی مغفرت کرے گا۔ رسالت مسلک اعلی حضرت سرزمین فرسنگھا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔